سب سے پہلے تو میں آج ایک اعتراف جرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، جن مدارس میں نے پڑھا اور جن علماء کرام کا اور جس طبقے کا میں آج تک دفاع کرتا رہا اور ان کے لیے ہر موقع پہ فرنٹ لائن پہ آ کے گالیاں سہیں، ماریں کھائیں، آج اس طبقے کی طرف سے میں یہ اعتراف جرم کر رہا ہوں کہ ہمارے طبقے کے ایک ناسور نے، جس کو کہ ہم نے ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی، جس پر ہم نے اعتماد کیا، جس پر ہم نے اپنی امت کے بچوں کو، اپنی امت کو چھوڑا، جس پر ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث ہونے کا، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرح سے فیس کروں، کیسے آنکھیں ملاؤں، کیسے دنیا سے کہوں کہ یار یہ ہو کیا گیا ہے۔ دنیا میں ہوتے ہیں، جرم ہوتے ہیں، بہت لوگ کرتے ہیں۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں ہوا، سرگودا میں ہوا، اسلام آباد ہوا، وہ جاوید اقبال نے کیا، 100 بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، 150 بچوں کے ساتھ ہوئی، اسکول ٹیچرز نے کی۔ لیکن جس طبقے سے میں بیلونگ کرتا ہوں، یہ طبقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہر جگہ کہ ہم لوگوں کو خاموش کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ان پر نہ بولو، یہ درویش ہیں، انہوں نے نظام لانا ہے، انہوں نے خلافت لانی ہے، انہوں نے اللہ کا دین پھیلانا ہے، انہوں نے اللہ کے دین کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ میں یہ اعتراف جرم کر رہا ہوں کہ اس ناسور نے ہمارے طبقے کا نام بدنام کیا ہے، اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اپنے طبقے کے اکابر سے، اپنے علماء سے، جتنے بھی ہمارے اختلاف ہوں، جتنی بھی ہمیں پریشانیاں یا مسائل ہوں آپس میں، لیکن اس سب کے باوجود جب مسلک، مشرب، مذہب، اہل مدارس کی بات آتی ہے تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف نظریں اٹھتی ہیں۔ میں آج مطالبہ کرتا ہوں ان سے، میں اپنے بزرگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را اس کو عبرت کا نشان بنائے۔ آپ چھوڑ دے ساروں کو، ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ سزا دے، ہم قاضی سے کریں گے، ہم غازی سے کریں گے، وہ سب الگ باتیں ہیں۔ ہم جلسے جلوس کر دیتے ہیں، کسی بھی معاملے کے لیے دنیاوی نکل آتے ہیں، وہ سب الگ باتیں ہیں۔ یہاں بات یہ ہے کہ ہمارا طبقہ بدنام ہو رہا ہے، سخت فیصلے لینے ہوں گے، اعتراف جرم کرنا ہوگا۔ ایک عورت جو فنکار ہے، آرٹسٹ ہے، میں بات کر رہا ہوں اپنی بہن رابی پیرزادہ کی، کہ جس نے ایک جرم کیا، اس کا اعتراف کیا، اس نے اپنی زندگی کو بدل دیا، توبہ کی۔ لیکن یہاں تو جرم کرنے کے بعد ندامت بھی نہیں ہے، دھڑلے سے اعتراف جرم بھی کر رہا ہے۔ چھوڑ دے سب کو اور فتوے پہ عمل کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہم ماننے والے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، کہ جو امام محمد کو کلاس میں کہاں بٹھایا کرتے تھے۔ میرے اکابر حضرت والا مفتی محمد رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کی ساری زندگی اس محنت پہ گزر گئی۔ میرے اکابر حضرت والا حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ، کہ جنہوں نے ساری زندگی یہ سبق دیا، یہ تعلیمات دی کہ امرت پرستی کیا ہے، اغلام بازی کیا ہے، اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ سخت فیصلے لینے ہوں گے، میرے اکابر کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی۔ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا، آج ہم نے امت کی ترجمانی کرنی ہوگی اور بتلانا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ کا فتویٰ کیا تھا۔ ہمیں بتانا ہوگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم نام لیوا ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس فعل پر کیا فتویٰ تھا اور وہ کیا فرماتے تھے۔ ہمیں دنیا کو بتلانا ہوگا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس فعل کے بارے میں کیا فتویٰ دے گئے ہیں۔ ہمیں دنیا کو بتلانا ہوگا کہ اونچائی سے گرائیں، پتھر ماریں، جو بھی سزا جو حاکم وقت دے یا شرع نے رکھی ہے، وہ سزا ہم نے امپلیمنٹ کروانی ہے۔ ہم نے خود مدعی بننا ہے، کیوں ریاست مدعی بنے، ہم مدعی بنیں گے۔ ہم اس بابے کو عبرت کا نشان بنائیں گے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا خناس، آئندہ کوئی ایسا رذیل، آئندہ کوئی ایسا ناسور میرے طبقے میں سے اٹھ کے ایسی جرت نہ کرے، اور اگر جرم کیا اس پر ندامت ہو، چہ جائے کہ بجائے ندامت کے کوئی معصوم عن الخطایا نہیں ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جرم مان کے خاموشی سے بیٹھ جائے، وہ بجائے ندامت کے اس پر اظہار بھی کر رہا ہے اور اس پر ڈٹائی سے بیٹھا بھی ہے، اور وہ آپ کے گلے ڈال رہا ہے کہ میں نے ان سب کو بتایا تھا اور انہوں نے 2 سال سے کہا کوئی بات نہیں، چلنے دو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ میں اکابر کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میرے مسلک، مشرب، میرے طبقے، میرے 1400 سال کی محنت، میرے 150-200 سال کی محنت، میرے اکابر سب پر حرف آ رہا ہے، سب پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ ہم دوسروں سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم LGBT کا کہتے ہیں، ہم فرانس میں گستاخی ہو جائے اس پہ کہتے ہیں، اس نے تو یار حدیث کی کتاب پکڑ کر، اس نے قرآن پکڑ
کر، اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کیا کچھ کہا، اس نے حدیث کی کتاب پکڑ کر کیا کیا افعال کیے، خدا کی قسم دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میں اپنے اکابر سے کہتا ہوں آگے آؤ، چھوڑ دو مصلحتیں، خدا کی قسم تمہارے پیروں میں گر جائیں گے، تمہارے پیروں کو دھو دھو کے ہم پیئیں گے، چھوڑ دو سب کچھ اور اس کو عبرت کا نشان بنا دو، اس کو پکڑ کر لاؤ، اور کچھ نہیں زہر کی پڑیاں تو دے سکتے ہو، کچھ نہیں کسی گاڑی کے آگے ٹھوک دو، لیکن اللہ کی قسم ہم کس منہ سے کہیں، ہم قادیانی کو کیا کہیں، ہم شیعہ کو کیا کہیں، ہم فلاں نمکا، ہم باطل کو کیا کہیں، یہاں ہم لوگ نظام کی، صحابہ کی، محمد رسول اللہ کی باتیں کرتے، آج ہمارے سر شرم سے جھک گئے۔ اللہ کے لیے اس کا دفاع نہ کرو، اس کو ڈیفینڈ مت کرو، جان چھڑاؤ اس سے۔